میرا دوست دنیا کو بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ جب متقی بن جاؤ تو پھر کیا کرو؟ کونو مع الصادقین، جھوٹوں کو چھوڑ دو اور سچوں کا دامن پکڑ لو۔ گرمی بے شک صحیح جی، لیکن انشاءاللہ یہ ولایت علی، فضائے علی یعنی محبت علی کی لہریں ایسی ہیں کہ یہ گرمی ختم ہو جانی چاہیے۔ میں جملہ کہنا یہ چاہتا ہوں، اپنی پوری تقریر 1 گھنٹے کا نچوڑ ایک ہی جملے میں کہہ دو اور پھر اس کو کھول کر پھر آدھا گھنٹہ پڑھ دو، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا کو محبت سے، یہ محبت سے، مناظرے کی دنیا نہیں، محبت سے یہ جی پیغام جانا چاہیے کہ دیکھو کہ سچائی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک طرف لگ جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا کیا معنی؟ سچے کا مقابلے میں کون لفظ ہے؟ سچے کی ضد جھوٹا۔ سچے کی ضد کیا ہے؟ جھوٹا۔ یعنی آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ یہاں سادات ہیں، کاظمی ہیں، شیرازی ہیں، اور ان سادات کے ساتھ آپ کو محبت ہے، آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سیدوں کے ساتھ، ہاں اٹھنا بیٹھنا، برادریاں، خوشی غم میں جی آپ جو ہے سادات کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن بعض علاقے جہاں علم کی کمی ہے وہاں دو رخی چلتی ہے، دوغلی پالیسی چلتی ہے۔ دو رخی کیا معنی؟ وہ بھی راضی، وہ بھی راضی۔ جس طرح سیاست میں وہ ایم پی آئے تو صحیح ووٹ آپ کا، وہ ایم این اے آئے ووٹ آپ کا، وہ ممبر آئے صحیح آپ کو ووٹ دیں گے، ہر کسی کو ہاں، نہ کسی کو ہائی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ دنیا کی سیاستوں میں تو یہ پالیسی جی شاید چل جائے، لیکن دین کی پالیسی میں یہ نہیں چلتا کہ وہ بھی سر پہ، وہ بھی آنکھوں پہ، وہ بھی لبیک، یہ بھی حاضر، نہ ایک طرف کھڑا ہوگا۔ نہیں سمجھا سکا، شاید میری زبان میں لکنت ہے اور گرمی تجھے توجہ نہیں کرنے دیتی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک طرف لگ جا۔ تو حضرت آدم کا ساتھی ہے تو پھر دشمن آدم کو چھوڑنا پڑے گا۔ جی نوح نبی کا علم اٹھایا ہے نا تو نے، پھر دشمن نوح کو چھوڑنا پڑے گا۔ پتہ نہیں میری سادہ اردو میں آپ جملہ سمجھے ہیں یا نہ۔ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو حضرت ابراہیم کا علم اٹھائے ہوئے ہے، میری طرف دیکھ، تو پھر دشمن ابراہیم نمرود کو نہیں ہو سکتا نمرود سے بھی دوستی، ابراہیم کے بھی ہاتھ چومنا اور نہیں ہو سکتا۔ اگر تو موسیٰ نبی کا ساتھی ہے تو پھر فرعون کو چھوڑنا پڑے گا۔ عیسیٰ کا علم اٹھایا ہے، دشمن عیسیٰ کو چھوڑنا پڑے گا۔ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دشمن کو نہیں سمجھا سکا، اس کے دشمن ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ارے تو علی والا کہنا چاہتا ہے، علی والا بنے گا تب جب دشمن علی اور دشمن ہے گر تجھے ہے گر نہ ملے گا۔ مشاہدی لبا کیا میری بھائی، اور دشمن ہے گر تجھے ہے گر نہ ملے گا، میں شرم شفاعت کے لیے پیغمبر نہ ملے گا۔ محمد علم کا گھر تو علی علم کا در، جو در سے نہ آئے گا اس جنت میں کوئی گھر نہ ملے گا۔ دنیا چپ کے کوڑے نال مک کے سوالات نہ آ رہا ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کونو مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ سنیوں کو کہہ رہی ہے، نہ شیعوں کو، نہ اہل حدیث کو۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے اور جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، ٹوٹلی فرد فرد کو کہہ رہی ہے کونو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یعنی ایک طرف لگ جا، دو رخی پالیسی نہیں چلے گی۔ صحیح میں علی والا ہوں، علی والا تو تب بنے گا جو علی سے ٹکرانے والوں کو چھوڑے گا۔ ارے میں حسنی ہوں، ارے تو حسن والا تب بنے گا جب قاتل حسن کو چھوڑے گا۔ ارے میں حسینی ہوں، تو تب بنے گا حسینی جب حسین کے مقابلے میں آنے والوں کو چھوڑے گا۔ جی ایک طرف لگنا پڑے گا
جی کون؟ ہاں کیا خیال ہے آج سچے یعنی نبی جیسے، یہ لفظ جیسا ہے تو اردو، لیکن اگر یہ آپ تک پہنچ گیا تو میری 1 گھنٹے کی تقریر پہنچ جائے گی۔ نبی جیسے یعنی نبی سچا، نبی جیسے وہ ہو سکتے ہیں جو ہر فعل میں، نبی جیسے ہر قول میں، جس کی گفتار نبی جیسی، جس کی رفتار نبی جیسی، جس کا علم نبی جیسا، جس کا علم نبی جیسا، جس کی شجاعت نبی جیسی، جس کے فیصلے نبی جیسے۔ شب ہجرت بستر پہ سو جائے تو کافر نہ سمجھ سکیں کہ یہ نبی ہے یا علی ہے۔ میں آج آپ کا جملہ یہ کہنا، آپ تک پہنچانا، یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ آج میں اس مجلس میں آپ کی خدمت میں گلدستہ بنا کے یوں پیش کروں کہ آئیں کہ نبی جیسی ہستیاں کون ہیں۔ اگر آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے، نبی جیسے، نبی جیڑھے، نبی وانگون، یہ موضوع، یہ ٹائم دیں مجھے، مہربانی فرمائیں۔ شاید آپ کی توجہ خطبہ اور علماء اس موضوع کی طرف نہ کرا سکے ہوں یا کرا سکے ہوں، ہاں تو شاید آدھا مجمع سمجھ گیا ہو۔ نبی جیسے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں نبی نہیں رہا تو بعد از نبی وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے نبی جیسا۔ اللہ کہتا ہے نبی جیسا۔ نبی نہیں رہے تو بعد از نبی، نبی کی جگہ پر وہ جو نبی جیسا۔ آج میرا موضوع ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں نبی کے فرمان سے اور اللہ کے اعلان سے۔ نبی جیسے، آئے میرا دوست، تقریر یہاں سے شروع ہو چکی کہ نبی فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ میں اور علی میرا بھائی ایک نور کے، 2 نور نہیں، ایک نور کے 2 حصے۔ یعنی یہ نور جو ہے جہاں جناب صلب آدم سے چلتے چلتے صلب ہاشم میں پہنچا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا، صلب حضرت عبد المطلب میں اس نور کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ صلب حضرت عبداللہ میں چلا گیا، نور ایک ہے، یہاں آ کر ڈیوائیڈ ہوا، 2 حصے بنے۔ ایک حصہ صلب حضرت ابو طالب میں چلا گیا، جو صلب ابو طالب میں چلا گیا وہ 13 رجب المرجب کو ہاں امامت کی شکل میں خانہ کعبہ میں نمودار ہوا۔ اور جو صلب حضرت عبداللہ میں چلا گیا وہ نور 12 یا 17 ربیع الاول کو نبوت کی شکل میں بی بی آمنہ کی گود کی زینت بنا۔ یعنی نور، پھر بار بار کہتا رہوں گا، ایک ہے، 2 نہیں، ایک، پر اس کے آخر حضرت عبد المطلب کی صلب میں پہنچے تو حصے کتنا بنے؟ نہ یوں کلیئر نہیں ہوا، بڑوں کو تو پتہ ہے بچے پریشان ہیں، کیونکہ میں ہوں استاد، میں پیشانیاں پڑھتا ہوں، یہ بچہ سمجھا، وہ جوان سمجھا، ہاں جی ہاں وہ میں آیا یہاں پر، ہمارے قاضمی صاحب جی مجھے ادھر بٹھایا، کھانا بھی کھلایا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ سیب لے آئے، انہوں نے ایک سیب کاٹا اور وہ آدھا سیب مجھے کھلایا۔ مولانا قمی یہ سیب کیسے تھا؟ میٹھا تھا۔ میں نے کہا جناب قاضمی صاحب کیا بات ہے، گولڈن سیب، سبحان اللہ، بہت میٹھا، شیرین۔ اس کے بعد انہوں نے وہ باقی حصہ جو دوسرا حصہ تھا، دوسرا حصہ اسی ساگی سیب کا، جی سیم سیب کا، جی وہ انہوں نے ڈلی وہاں سے بنائی اور مجھے کہا بسم اللہ قومی صاحب جی ہاں تناول فرمائیے۔ ہاں میں نے کھایا تو کہنے لگے مولانا یہ سیب کیسے تھا؟ میں نے کہا قبلہ قاضی صاحب یہ وہی سیب تو ہے، حصہ دوسرا ہے، ذرا سمجھیں۔ یعنی اس لیے کہنا چاہتا ہوں آج دنیا ظلم کر رہی ہے علی پہ، اور علی کا مقابلہ کرنے لگی ان سے اور جو علی کے مد مقابل بھی نہیں اور مثلاً ان کے ساتھ مناسبت ہی نہیں ہے۔ دنیا کاش سمجھ جاتی کہ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا، علی کا مقابلہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو میری طرف دیکھو، ہم جنس کا مقابلہ ہوتا ہے، ہم جنس سے نہیں سمجھا سکا۔
اگر جملہ ناگوار نہ گزرے تو اس طرح ہاں یعنی میرے استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ حیوان کا مقابلہ حیوان سے ہوتا ہے، انسان کا مقابلہ انسان سے ہوتا ہے، خاکی کا مقابلہ خاکی سے ہوتا ہے، نوری کا مقابلہ نوری سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے ارے ہاں گناہگار کا مقابلہ گناہگار سے ہوتا ہے، معصوم کا مقابلہ صرف معصوم سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے ذرا یہ فرق کرو، کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھانے والے اور ہیں، ہدیہ لینے والے اور ہیں، اور صدقہ کھانے والے اور ہیں، جنت لینے والے اور ہیں، جنت دینے والے اور ہیں۔ نہیں سمجھا سکا؟ شفاعت کرنے والے اور ہیں، شفاعت لینے والے اور ہیں۔ لولا علی ہلاک فلاں، علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ ارے ہلاک ہونے والے اور ہیں، ہلاکت سے نکالنے والے اور ہیں۔ کی شان دسام ہے دردی مومن، کی شان دسام ہے دردی مومن سے مشکل جلیلے بچہ علی، پنجان دا مرکب سے باراں دا ساتھی، نظر 14 وچوں بھی آندا علی۔ ٹوٹی جو امت نبی ہوئے تھی کشتی کنارے سے لاؤندا علی ہے، اور جھلیا بگڑیا ہویا بندیا تو بھی پکڑ لے دامن، علی حیدر قرار داد قبر دے عذاب و بچاؤندا علی ہے۔ میں ہاتھ چک کے کوڑے نال مخ کے سوالات کھنا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ ہاں ربائی سن رہے تھے نا جی، بالکل ایسے جی 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 بالکل 18 سفر کو جس جگہ مجلس ہے اور یہ اعلان کر رہے ہیں جی، گھر میں نہ بیٹھے عزاداری میں شریک ہوں جی۔ ہاں میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا آئیں، یہ دنیا نے جو نعرہ لگایا سب برابر، قرآن کہتا ہے سب برابر نہیں ہیں، ہادی اور ہیں، محتاج ہدایت گڑبڑ جہاں سے ہوئی ہے۔ اور اس ٹائم جو ہے یہ سارا کاتی پاتی نظام ہو گیا ہے ملا کر جی۔ ہاں نہ میرا دوست اللہ کے ہاں باریک حساب ہے، یہ ہے جملہ۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں، فرمایا انا والی من شجرت واحدہ، میں والناسو من اشجار شتہ۔ نبی فرماتے ہیں باقی دنیا مختلف درختوں سے ہے، پر علی اور میں محمد ایک درخت سے۔